دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. اب آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی. مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہ دی نہیں ہے. پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں, تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ایسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے, ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھی, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے. ہاں, کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا؟ دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ عزت پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے, ہمارے مفاد پہ کیا عزت پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. وہ خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا, لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بنی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں. کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں.
تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت ایلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک ڈھیلا نکلوا دے. وہ یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڈی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے, بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. آج لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی. وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹیز پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے, جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے, آگے تک راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو یہ اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے. یہ روبینہ اسلم نے کراچی سے پوچھا ہے, میرے گھر میں آئل پینٹ کا کام ہو رہا ہے, مجھے چوٹ لگ گئی تھی تو میری انگلی پر 3 جگہ نشان آ گئے ہیں, بالکل رائی کے دانے سے بھی چھوٹے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آئل پینٹ لگ گیا ہے یا چوٹ لگنے سے خون کا نشان آ گیا ہے. میں نے اس کو بہت زیادہ صاف کرنے کی کوشش کی, رول وغیرہ مختلف چیزیں استعمال کی, لیکن وہ صاف نہیں ہوا. مجھے لگا کہ میں وہمی بن رہی ہوں, تو میں نے اپنی نمازیں وغیرہ اسی طرح جاری رکھیں, لیکن میری بے چینی ختم نہیں ہوئی. تو میں نے یہ کیا کہ وہاں سے اپنی اسکن کاٹ دی. لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ آئل پینٹ تھا تو میری جو ان دنوں کی نمازیں تھیں اور جو قرآن شریف کی تلاوت تھی تو وہ ساری بنا وضو کے ہو گئیں. تو اب ان چیزوں کا میں کیا کفارہ ادا کروں؟ بینا اسلم صاحبہ آپ فل نفسیاتی ٹائپ کی چل رہی ہیں, آپ کو چاہیے قریبی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں. یہ تو شکر ہے اسکن پہ لگا تھا, اگر اندر گوشت یا ہڈی پہ لگا ہوتا تو ہڈی بھی کاٹ دی جاتی. آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آئل پینٹ ہے یا کچھ اور ہے, تو احتیاطاً آپ نے جب اچھی طرح رگڑ دیا اور نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب آئل پینٹ نہیں ہے. آئل پینٹ تو پیٹرول سے آرام سے اتر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئل پینٹ لگ جائے یا ایلفی لگ جائے, یعنی کوئی ایسی چیز جس میں پانی نہ جاتا ہو, ڈسٹمپر میں تو پانی چلا جاتا ہے, اندر مٹی لگی ہو اس میں پانی چلا جاتا ہے, آئل پینٹ میں پانی نہیں جاتا. اس طرح ایلفی جو ہے اس میں پانی نہیں جاتا. جب تک اس کو اتاریں گے نہیں نماز نہیں ہوگی. لیکن اتارنے کے لیے کھال ادھیڑنا ضروری نہیں ہے, آپ تھنر سے, پیٹرول سے, ایسی کسی چیز سے رگڑیں, وہ آسانی سے اتر جاتا ہے. اچھی طرح رگڑ دیا, اب پھر بھی آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں اترا, تو یہ وہم ہے. ایک دفعہ اچھی طرح رگڑ دیا بس کافی ہے, وہم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسکن کو اتارنا یہ تو ناجائز ہے, گناہ کی بات ہے اس طرح سے کرنا. تو آپ ان نمازوں کو نہ لوٹائیں جو آپ نے اسی حالت میں پڑھی ہیں. وہ نمازیں آپ کی ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اس وقت اپنی طرف سے رگڑ دیا تھا, اطمینان ہو گیا, بس کافی ہے اتنا اطمینان. نماز آپ کی ہو گئی ہے, دوبارہ مزید کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیا انسان میں خنزیر کا گردہ لگا سکتے ہیں؟ امریکہ میں خنزیر کا گردہ انسان کو لگانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. کیا خنزیر کا گردہ انسان کو لگایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. تنویر قریشی اوسلو سے. مجھے نہیں پتا امریکہ میں واقعی کامیاب تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جان بچانے کے لیے جب بالکل انسان مر رہا ہو
اور یقین ہو کہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے کی بقدر ضرورت گوشت کھانے کی اجازت. تو اگر ماہر ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کے گردے کا علاج ممکن ہی نہیں ہے اور اس میں گدھے کا گردہ لگ سکتا ہے نہ گھوڑے کا گردہ لگ سکتا ہے نہ کتے کا لگ سکتا ہے نہ بلی کا لگ سکتا ہے صرف خنزیر ہی کا لگے گا, تو اگر ڈاکٹر ماہر کہہ دیں اور غالب گمان ہو مریض کو کہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر جان بچانے کے لیے لگانے کی گنجائش ہوگی, جائز ہوگا لگانا, ایسی مجبوری. پراپرٹی خرید کر اسی قیمت مع زائد نفع کے واپس بیچنا, یعنی پراپرٹی خریدی اور اسی قیمت پہ نفع رکھ کے واپس اسی بندے کو بیچ دینا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد بلال سعودی عرب سے. اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر پلازے بن رہے ہیں, اس میں اگر آپ کوئی دکان لیتے ہیں اور پوری قیمت یکمشت ادا کر دیتے ہیں تو اس کا ماہانہ کرایہ بھی دیتے ہیں اور یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد اگر دکان دوبارہ انہی کو بیچنا چاہیں تو جو قیمت آپ نے ادا کی تھی وہ اور اس کے ساتھ 18% تک پراپرٹی کی قیمت بڑھنے سے جو منافع ہوا ہے وہ آپ کو واپس کریں گے. کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا شرعن حلال ہے یا نہیں؟ جناب محمد بلال, جو صورت آپ نے بیان کی اس میں تو جائز ہے. یہ ایک صورت میں ناجائز ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی, جس بندے سے خریدی ابھی اس کو پیمنٹ کی نہیں ہے, پروفٹ رکھ کے اسی کو واپس بیچ دی, یہ صورت ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن, یعنی باقل کا مطلب کم قیمت پہ بیچ دی اس کو. یعنی آپ نے کسی زید سے بکر نے پراپرٹی خریدی اور مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی خریدی اور یہ کہا کہ میں پیمنٹ بعد میں دوں گا تمہیں, اور پھر اسی کو واپس 80,000 پہ بیچ دی, تو صرف یہ ایک صورت اس میں ناجائز ہے, باقی صورتیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ جائز ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دکان جب آپ نے خریدی تھی پروفٹ اس صورت میں جائز ہوگا کہ اس دکان پر آپ کا قبضہ ہو چکا, تو کرایہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے, آپ واپس انہی کو بیچ سکتے ہیں پروفٹ رکھ کے. لیکن یہ دونوں خرید و فروخت ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں, نہیں بیچنا چاہیں تو نہیں بھی بیچ سکتے, جیسے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہوتا, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے. ضاد کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ, وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کو پر کر کے پڑھنا ضروری ہے, یا یہ کیا لکھا ہوا ہے بڑیڑ, کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے پر کیے بغیر کو بڑیڑ لکھا ہوا ہے, یہ کمپوزر کی غلطی ہے, یا بغیر پر کیے بھی پڑھ سکتے ہیں. نیز ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کو کہاں لگانا ہے؟ رمیز صاحب انڈیا سے. رمیز صاحب یہ چیزیں مسائل میں سمجھانا مشکل ہوتا ہے, کسی مشہور قاری یا کوئی اچھے قاری, مشہور ضروری نہیں ہے, اچھے قاری کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو بتا دے گا ضاد میں زبان لگے گی کہاں آپ کی. ضاد جو ہے نا ضاد, یہ ضا کے مشابہ ہے, طا کے بعد جو ضا آتا ہے نا ضا اس کے مشابہ ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی ضا ہو جائے. تو اس میں جو یہ جو ہماری زبان ہے نا اس کا یہ والا کنارہ یہ پورا اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتا ہے, لیکن یہ بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ چیزیں قاری صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کو ضاد نہ صرف سمجھانے کا طریقہ بتائیں گے بلکہ وہ ضاد نکال کے بھی دکھا دیں گے. وہ ایک خاتون کا بچہ پڑھ رہا تھا کسی قاری صاحب کے ساتھ, قاری صاحب نے کہا بیٹا بولو حلوہ حلوہ, تو بچے کے منہ سے نکل نہیں رہا, تو وہ نہیں بچے کہہ رہے تھے بولو ہا, بچے کے منہ سے ہا نکل نہیں رہا, وہ ہا بول رہا ہے, تو قاری صاحب نے بولا کہ حلق سے نکالو حلوہ, تو بچے کی ماں نے کہا بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے, میں بنا کے کھلا دوں گی آپ کو. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے قاری کی موجودگی میں, یہ اس طرح سے آپ کی سمجھ میں زیادہ اچھا آ جائے گا انشاءاللہ. گناہ کرنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ جمشید خان لکی مروت سے. مجھے گناہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن دوسرا گناہ کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا, حالانکہ پہلا گناہ شرعی اعتبار سے دوسرے گناہ سے ہلکا ہوتا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک کلچر, جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ انسان کو ہلکا لگتا ہے. جو گناہ معاشرے میں رائج نہیں ہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ انسان کو, جیسے اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے حقوق میں نماز کا قضا کر دینا ہے, یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے نمازیں قضا کرنا. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حقوق العباد میں وہ قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کا دل دکھانا. تو قتل کرنا تو گناہ سمجھا جاتا ہے, والدین کا دل دکھانا گناہ نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو کلچر کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ انسان کو بڑا لگتا ہے, بڑا گناہ انسان کو چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جائے وہ بڑا بھی ہوتا ہے تو بھی انسان کو چھوٹا لگتا ہے, کیونکہ وہ اس کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں, بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سود میں معاونت کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سودی لین دین کو لکھے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. لیکن جو جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ وہی تنخواہ کھا رہے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کو وہی دیں, ان کا آخرت پر ایمان بھی ہے, نبی کی حدیثوں پر کو بھی مانتے ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن اس کو ہلکا لینے لگتے ہیں وہ, کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن وہی اگر ان سے کہا جائے چوری کرو تو وہ چوری نہیں کریں گے کبھی بھی, لیکن اس گناہ کی ان کو عادت نہیں ہے. تو حالانکہ وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. یہ بھی انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کی اس کو عادت پڑ جائے
تو وہ گناہ اس کو ہلکا لگنے لگتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عادت کس گناہ کی پڑ چکی ہے یا کلچر میں کون سا گناہ رائج ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کس گناہ کو بڑا گناہ کہہ رہی ہے اور کس گناہ کو چھوٹا گناہ کہہ رہی ہے. کیونکہ اللہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی, تو اللہ خود بتائے گا نا کہ میں کس نافرمانی سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اور کس نافرمانی سے میں کم ناراض ہوتا ہوں, یہ تو اللہ بتائے گا نا. تو اس لیے کلچر کو اور اپنی عادت کو شریعت میں نہیں داخل کرنا چاہیے. تکبر نہ ہو تو ٹخنے ڈھانکنا کیا ضروری نہیں. محمد ثمامہ راجستھان سے. ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر اسے ضروری قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب آدمی تکبر کے لیے نیچے رکھتا ہو, ورنہ یہ حرام نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ جو حضرت ابو بکر کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا نا کہ ازار اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو اور اس کو آپ نے تکبر قرار دیا, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے, یعنی غیر اختیاری طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے اپنا ازار لٹکاتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتے ہیں, ان لوگوں میں سے نہیں ہو. اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت مل گئی تھی. حضرت ابو بکر نے اس کے بعد بھی ٹخنے کھول کے رکھے ہمیشہ, بلکہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر غفلت میں پتہ ہی نہ چلے انسان کو اور اس کے ٹخنے ڈھک جائیں تو اس پہ گناہ نہیں ہے. یعنی حضرت ابو بکر تو پورا اہتمام کرتے تھے ٹخنے سے اوپر ازار رکھنے کا, لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا تو نیچے چلے جاتے تھے. تو نبی نے ان کی اس بات میں ان کی تصدیق کی, توثیق کی کہ واقعی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے تمہارے غفلت میں ایسا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اٹھا لیا کرو اوپر, اور جو خود بخود ٹخنے ڈھک جاتے ہیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہ ہو کیونکہ تم متکبر نہیں ہو. تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر میں تکبر نہیں ہے تو ان کو اجازت دے دی کہ آپ ٹخنے ڈھانکیں گے. اس کی سب سے بڑی دلیل خود نبی کا عمل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہا ہے, حالانکہ آپ میں تو تکبر کا تصور بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا. اگر تکبر ہوتا تو ایمان تھوڑی لے کر آتے, وہ بھی ٹخنے جو ہے وہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے جب شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا جو عیادت کے لیے آیا تھا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. وہ واپس جانے لگا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا کہ اپنا ازار اوپر کرو. کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ تابعین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی تم میں اگر تکبر ہے تو اوپر کر لو, تکبر نہیں ہے تو نیچے کر لو. ایسا کہیں بھی نہیں ملتا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازار کو ڈھانکتا ہے لا یرید بذالک الا المخیلہ, وہ تکبر ہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کچھ ارادہ نہیں ہوتا. عمل کو شریعت نے کبر قرار دیا ہے. تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پر عمل کر لیا جائے اور اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ تکبر. تو ایک اس کی حکمت ہے, یعنی حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ تکبر کا ذریعہ ہے یہ چیز, لیکن علت اس کی یہ نہیں ہے. علت یہ ہے کہ حدیث میں منع کیا بس. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ بے حیائی سے روکتی ہے. رمضان کے روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب اگر کسی کے اندر تقوی نہیں بھی پیدا ہو رہا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رمضان کا روزہ ہی ساقط ہو گیا, کیونکہ یہ سب حکمتیں ہیں. اصل تو وہ آیت ہے جس سے رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں, تو اس کی بیس پہ روزہ بہرحال فرض رہے گا, چاہے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو. روزہ رمضان کا چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو اسی طرح حدیث میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ نبی نے جو ہمیں ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا, اس کی وجہ یہ کہ ہم تکبر سے بچے رہیں. تو حکمت ہے یہ. تو اب اگر کوئی ویسے ہی تکبر سے بچ رہا ہو تو بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بہرحال دیا سب کو ہے. یہ فرق کیے بغیر کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں ہے. خود نبی کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے کہ آپ میں تو کبر کا تصور ہی نہیں ہے. انبیاء تکبر سے پاک ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے. اور اس پہ اتنی شدید وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, ازار نیچے کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کریں گے. اس لیے جب تک کوئی شدید شرعی عذر موجود نہ ہو اس وقت تک ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو سب کا یہی حکم ہے, یا جو عرب جو جبہ پہنتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے. اچھا, اس میں بعض لوگوں نے ایک خامخواہ کی ایک فضول بحث چھیڑ دی ہے کہ جی فولڈ نہیں کر سکتے آپ. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. چاہے آپ فولڈ کر کے اوپر کریں یا بغیر فولڈ کر کے اوپر کریں, کسی بھی طرح سے کریں, اوپر رکھنا ضروری ہے. آستینیں فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں بہت زیادہ. یہاں تک آپ جو آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی اگر کوئی تھوڑی بہت فولڈ کر لیتا ہے جس کا عرف ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جتنی شدید وعیدیں ہیں ٹخنے ڈھانکنے پر, اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے تو آپ فولڈ کریں, اس کو اوپر کریں. کوئی دل دکھاتا ہو تو اس سے کیا کینہ رکھ سکتے ہیں؟
قرآن و حدیث میں دل میں کینہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر ایک شخص سے دن رات واسطہ پڑتا ہو اور اس کی بد اخلاقی کا آپ ہر وقت شکار رہتے ہوں تو اس سے کس طرح دل صاف رکھیں؟ زبیر صاحب انڈیا سے۔ دیکھو، دل میں کینہ رکھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ باقاعدہ پراپر سوچ کے کینہ رکھا جائے تو یہ تو ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر خود بخود انسان سے دل میں انسان کو نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو بھی کینہ سے تعبیر نہ کریں، کیونکہ کینہ تو ایسی چیز ہے کہ نفرت سے اوپر کی چیز ہے۔ نفرت تو نفرت ہے، آپ کو کسی سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کر رہا۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے وہ نفرت ایسی چپک گئی ہے کہ اب وہ بندہ ٹھیک بھی ہو جائے نا تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے ساتھ، اس کو کینہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دل میں ایسا بغض رکھا جو اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جیسے اونٹ کے بارے میں مشہور ہے نا، اونٹ کا کینہ مشہور ہے۔ اونٹ ایک دفعہ جب کسی سے دشمنی پر آتا ہے تو ختم ہی نہیں کرتا، پھر وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ تو کینہ رکھنا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، جو آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات غیر اختیاری طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مسلسل برا سلوک کر رہا ہے تو یہ غیر اختیاری نفرت، یہ اس لیے گناہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہو، یہ نیچرل ہے۔ پھر بھی کرنا وہی چاہیے جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی سے نفرت پیدا ہو بھی گئی ہے غیر اختیاری طور پر، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس نفرت کی بیس پر آپ اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دو۔ جتنا بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے اس سے آپ آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ لڑکی والے دھوم دھام سے رخصتی کرنا چاہیں تو لڑکے والے کیا کریں؟ لڑکی والے ضد کریں کہ رخصتی میں بڑی دعوت ہی کرنی ہے، جبکہ لڑکے والوں نے سادگی سے کرنے کی تاکید کی ہو، تو اب لڑکے والے کیا کریں؟ ارم عمر کراچی سے۔ ان کو بہت اچھی طرح بتا دیں لڑکی والوں کو، بھائی ہم سے سادگی سے کرنی ہے، اچھی طرح سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مان رہے تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈک ہے، وہ اپنی بیٹی کیسے رخصت کر رہے ہیں۔ ہمیں گناہ سے روکنے کا شریعت نے اتنا حق دیا ہے کہ جتنا ہمارے اندر اختیارات سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ان کی بیٹی ان کے قبضے میں ہے تو ان کے احکام اپنی بچی پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ بچی ان کی مرضی پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو خود بھی بہت سے چیزوں میں اختیارات نہیں ہوتے۔ جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنا مسلک اس پہ چلائیے گا۔ تو ان کو سمجھا دیں آرام سے کہ بھئی ہم سادگی چاہتے ہیں، تھوڑا مضبوط لہجے میں بتا دیں، سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مان جائیں تو پھر جیسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ البتہ اگر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں حتی الامکان اجتناب کی کوشش کریں، نکاح پڑھوا کے پتلی گلی سے نکل لیں۔ آپ بولیں بھائی میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں گناہ ہو رہے ہیں، یا کوئی بہانہ کر کے اڑ جائیں، کچھ بھی کر لیں۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا عدت واجب ہوگی؟ اگر کسی لڑکی کا صرف نکاح ہوا ہو اور ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہو، اسی دوران شوہر اسے طلاق دے دے تو کیا اس لڑکی پر عدت گزارنا ضروری ہے؟ عمر کھتری کراچی سے۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت لازم نہیں ہوتی، عورت فوراً کہیں بھی چاہے شادی کر سکتی۔ لیکن رخصتی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھیں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہوں، ایسی تنہائی اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو اس عمل کو رخصتی کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں فزیکل ریلیشن قائم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کو پتہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ گھر سے پراپر طریقے سے گاڑی میں بیٹھ کے رخصت ہوئی ہو۔ تو کہیں بھی تنہائی میں جب میاں بیوی نکاح کے بعد، چاہے وہ چھپ کے ہوں یا بتا کے جائیں، وہ کہیں بھی ایسی جگہ پہ ایسے بند کمرے میں جب جائیں گے جس میں اگر وہ کوئی ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسے یعنی فوراً اس عمل کو شریعت رخصتی کہتی ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگائے انہوں نے۔ اب اس عمل کے بعد جب اگر طلاق ہوگی تو پھر لڑکی پر 3 حیض عدت گزارنا لازم ہو جائے گا، اس کے بغیر وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتے۔ ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ، وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں جن پر کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے۔ عقیدہ صحیح کر لیں اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں تو آپ ولی اللہ بن جائیں۔ اپنا بچہ کیا ہم کسی کو گود دے سکتے ہیں؟ میری سالی کی اولاد نہیں ہے، وہ میری بیٹی کو گود لینا چاہتی ہے، کیا میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں؟ الیاس محمود۔ دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دے تو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ میں نے بعض علماء کو بھی سنا ہے وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کسی اور سے پلواتے ہیں تو بچی بہن بھائیوں سے محروم ہے۔ بچے کو کھیل کود کے لیے، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے اپنے قریب العمر بہن بھائی چاہیے۔ یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، اور جو یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات پہ جن کے بڑے بڑے مقالے ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ بچے کو اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے اپنی عمر کے قریب بچہ چاہیے۔
اور ایسا بچہ چاہیے جو اس کا بھائی یا بہن ہو. محلے کے بچے تو دفعہ بگاڑتے ہیں, تو اپنے یعنی گھر کے اندر اس کو اپنے جیسے بچے چاہیے. تو جب آپ اپنا بچہ کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کو ایک بچہ مل گیا, وہ دل بہلائے گا اس سے. بچے کا بہرحال اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اسے سگے بہن بھائیوں کی جو اپنے گھر کے اندر محبت ہے, اور بہت کچھ سیکھتا ہے, مار پیٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں اور شکایتیں لگاتے ہیں, اور جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے بچے کی ایک جو ہے نا اس کی ایک مینٹل گروتھ کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اکیلا پلے گا تو چھوئی ہوئی سا بن جاتا ہے وہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں تو اکیلا پڑا, تو اکیلا ہی پلا ہے, وہ اتنے کام کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے بھائی وہ بہن بھائیوں کے ساتھ پلا ہوتا تو اس سے زیادہ کام کر رہا ہوتا. یہ تو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, تو جائز ہے, لیکن میں اس عمل کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. دوسری گڑبڑ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچی پال کر سگا باپ ہے نا اس کا نام پھر آئی ڈی کارڈ میں یا ڈاکومنٹس میں اس کا نام نہیں ڈالتے. یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ بچے کی ولدیت کسی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے. تو بچے کی ولدیت میں بچے کے اوریجنل باپ کا نام آنا چاہیے. بچے کو بچپن سے یہ بات بتانی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے اصل والد وہ ہیں. یہاں بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہی نہیں ہے, بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے, پھر اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ میں جس کو اپنے اصل پیرنٹ سمجھتا تھا وہ نہیں. بچپن سے بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بھی تمہارے اوریجنل والد وہ ہیں. آپ نے اگر بچہ پالا ہے تو آپ بتا دیں میں اوریجنل والد نہیں ہوں, اوریجنل تمہارے وہ والے والد ہیں, لیکن میں تمہیں پالوں گا باپ کی طرح. ڈاکومنٹ میں کہیں بھی اوریجنل والد کا نام آنا ضروری ہے. حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی بچے کے اوریجنل باپ کا پتہ ہی نہیں, یعنی کہیں سے آپ نے بےچارے کہیں باپ کہیں جنگوں میں شہید ہو گیا یا کہیں لاپتہ ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسے بچے ہمیں یعنی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہیں سے پڑے ہوئے, عیدی سینٹر سے مل گیا کوئی بچہ, پتہ ہی نہیں ہے والد کون ہے, تو بھی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے باپ کا نام ڈال دیا جائے ولدیت میں, تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے, لیکن بہرحال میں اس عمل کی حوصلہ افزائی. اس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے اور جو باپ بنا ہے, باپ سے مراد یہ کہ جو اس کا سرپرست بنا ہے, تو بڑے ہو کر اس سے پردہ بھی ہوگا اگر وہ اس کا نامحرم ہے. تو اس میں پھر ضروری ہوتا ہے محرم بنانے کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے فیڈ کرا دی جائے, تو اس کے پھر الگ احکام ہے, کبھی کوئی پوچھے گا تو انشاءاللہ پھر بتائیں. سوال ہے شوہر سیٹنگ کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے. میرے شوہر کا باہر کی لڑکیوں سے بہت زیادہ ریلیشن ہے, یوں ہونا چاہیے. ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آیا. آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے تنگ آ گئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں, لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی. اس صورت میں میں کیا کروں. دبئی سے نام بھی انہوں نے لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا, جو خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں نام نہیں لکھنا چاہیے. تو کیوں شوہر کی باتیں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہیں. مطلب یہ کہ اگر نام ایکسپوز کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے, کیونکہ 2-3 شادیوں پر بھی پابندی ہے. لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی اپنی شادیاں نہیں ہو رہی, تو وہ مجبور ہو کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں, اور پھر لڑکیوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے. جاب ویکینسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے, کمپنیوں میں کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے. تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ جوہر وہاں جا کے جب بیٹھے گا چاروں طرف اس کو پھلجھڑیاں نظر آئیں گی, تو اس کو اپنی والی تو پرانی لگنے لگے گی, اور اس کو روز نئے نئے چہرے نظر آئیں گے, تو وہ کہاں اپنی بیوی کو لفٹ کرائے گا. تو اس کی تو یہی ہو گئی. تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اور گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینسیز جتنی بھی ہیں ان میں لڑکیوں کو ڈالا جا رہا ہے, لڑکیوں کو داخل کیا جا رہا ہے. دیکھیں لڑکی کو جاب نہ ملے وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گی, لڑکے کو جاب نہ ملے اس نے تو پورا خاندان چلانا ہے, وہ تو بیچارہ وہ کیا کرے گا. خودکشی تو حرام ہے, وہ تو ڈپریشن میں جائے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے ان بندوں کو تو پورا کریں. آپ فیکٹریوں میں اور کال سینٹرز میں پہلے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جاب مل جائے, لڑکے کھپ جائیں اچھی جگہوں پہ, یا جاب کے لیے ان کی جو ہے نا وہ سارے سیٹ ہو جائیں. پھر اگر کچھ ویکینسیز بچتی ہیں تو آپ چلو لڑکیوں کو بھی لے آؤ. لڑکے ڈگریاں لے کے روڈ ناپ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دھڑا دھڑ ویکینسیز ہیں. یاد ہے ہم جب جامع ترشید جایا کرتے تھے صبح صبح, تو ہمیں 10-15 سال پہلے لڑکیوں سے بھری ہوئی سوزوکیاں گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں. اب میں جاتا ہوں نا تو لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ جا رہی ہوتی ہے فیکٹریوں میں. وہ فیکٹریوں میں جا کے دواؤں کے ڈھکن لگا رہی ہیں, بوتلوں کو پیک کر رہی ہیں. یعنی جو کام مزدوروں کا تھا, جو خالصتاً لڑکوں کا کام تھا, وہ کام بھی لڑکیوں سے لیا جا رہا ہے. تو اب آپ بتاؤ یہ لڑکیاں جب جا کے جاب کریں گی اتنی بڑی تعداد میں, تو وہ لڑکے تو اتنے بے روزگار ہوں گے نا, جو ان کے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جاب نہیں مل رہی, اور بہن جناب جا کے فیکٹری میں وہ بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہے وہاں جا کے, اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں آزاد ہے. ایسی آزادی ہے بھائی, یہ زیادہ آزادی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھتی, اس کا بھائی لا کے اس کو کھلاتا, گھر میں شہزادیوں کی طرح کھلاتا ہے اس کو, شوہر کماتا شہزادیوں کی طرح بیوی کو کھلاتا وہ. تو یہ اس یورپین کلچر کا ایک بدترین اثرات ہیں جس میں عورت کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ رہا ہے. کیونکہ جب یہ لڑکیوں میں اور زیادہ یہ جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد تو بالکل ہی نکھٹو ہو جائیں گے. جیسے فلپائن میں ہم نے دبئی میں دیکھا ساری فلپینی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, اور ان کے میاں جو ہے نا وہ
घरों में बैठे हुए मुफ्त खोरी कर रहे हैं वो, क्योंकि औरतों को वहां चस्का लग गया जॉब करने का। तो ये नेचर के खिलाफ है, इसको खत्म करना चाहिए। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि मर्द के पास इतनी लड़कियां घरों से बाहर उसको मिल जाती हैं लगाने के लिए, और उन लड़कियों की फिर शादियां भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि मर्द बेरोजगार हैं, वो कहाँ शादी करेंगे। वो तो कहता है स्टेबल होने में मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो स्टेबल होते होते वो लड़कियां भी बुढ़िया हो जाती हैं, तो वो भी दोस्तियों की तरफ और ये मैरिड भी दोस्तियों की तरफ। तो पूरा कल्चर आप देखें कुछ वक्त के बाद ऐसी की तैसी हो जाएगी। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पर ना हुकूमती सतह पे आवाज उठाई जा रही है, ना इस्लामी नजरियाती कौंसल इस पे आवाज उठा रही है, और ना मेंबरों से जितनी आवाज उठनी चाहिए उतनी उठ रही है। हम बस ये 2-4 मसाइल हैं, इन्हीं को लेके घूमते रहते हैं, जो एक इतना बड़ा मसला है कि हमारा कल्चर तबाह होने वाला है। इसकी तरफ मैं समझता हूं जिस तरह तवज्जो होनी चाहिए मजहबी स्कॉलर्स की, उनकी तवज्जो नहीं है। उसी रॉ में बह गए हैं जो एक यूरोप से और मगरिब से एक आन आया है ना बेहयाई का, उसी में सब बह गए और सबने कंप्रोमाइज कर लिया है। तो इसका ये तो आपके मियाँ की अभी सेटिंग है ना, ये सबके मियाँओं की होने वाली है थोड़े दिनों में, इल्ला माशाल्लाह। तो आप गम ना करें, तो 10-15 साल में आपके पड़ोसी जो खातून होंगी उनके मियाँ की भी 8-10 लड़कियों से चक्कर होंगे, और हो सकता है अभी भी हो। बताया ना उन्होंने, वो वसीम और सत्तार के नाम से जो बंदे सेव हो ना, वो राहत और मसरत, वो लड़कियां हों जिनके नाम उसने वसीम और सत्तार से सेव किए हुए पड़ोसी ने, उसके पड़ोस में भी ये अब आप दिमाग से निकाल दें कि तो अब करना क्या है कि कल्चर तो होने वाला है बेड़ा गर्क उसका, ये तो आप लिख ले। 2-4% लोग ही बचेंगे जो इस अजाब से बच जाएंगे। तो अब खवातीन के पास एक ऑप्शन ये है कि या तो ऐसे आदमी से तलाक लें, लेकिन तलाक लेने के बाद आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आपको कोई इतना नाइस पर्सन मिल जाएगा जिसके लड़कियों से चक्कर नहीं होंगे। वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनके तबलीग में 4 महीने लगे हुए हैं, या किसी बुजुर्गों से बहुत तवील सोबत है ऐसे लोग। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बदगुमान नहीं हो, लेकिन ये बहुत सिमटते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि वो आपसे करेगा क्यों शादी, क्योंकि लड़कियों की इतनी भरमार है हमारे मुआशरे में कि मेरे पास तो फोन आते हैं ना, कोई खवातीन अपनी बच्चियों के लिए फोन करती है, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची के लिए रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं पहले 1000 खवातीन ने अपनी बच्चियों के लिए कहा हुआ है, तो आपका नंबर 1001 पे आपको डाल देते हैं। 1000 की जब हो जाएंगी तो 1001वां नंबर आपका है। तो किस किस की कराए आदमी, इसी वजह से हमने ये रिश्ते कराने का काम ही छोड़ दिया। तो आपका शौहर सेटिंग का आदी है या कुछ भी है, आपने ये देखना है कि आपका फायदा किस में है। अगर आप इस बंदे से तलाक लेंगी तो क्या बच्चों के साथ आपसे कहीं और आपसे कोई बंदा शादी कर लेगा जिसकी सेटिंग ना हो? पहली बात तो ये। और सिर्फ इतना काफी नहीं है सेटिंग ना हो, क्या वो इतना नान नफका उठा लेगा जितना आपका शौहर नान नफका उठा रहा है? क्या वो आपके बच्चों को बाप जैसी मोहब्बत दे देगा? तो ये 10 किस्म के सवालात हैं। तो जाहिर है आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तलाक के बाद वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाती हैं, शौहर ही नाम की चीज नहीं मिल रही होती, और मिल भी रहा होता है तो वो बुढ़ा कोई बेचारा, लड़की की उम्र 22 साल है और लड़का मिल रहा होता है उसको 65 साल का, लड़का तो कहना भी उसको नहीं चाहिए 60 साल का आदमी मिल रहा होता है, यानी कोई जोड़ का रिश्ता मिलेगा नहीं। तो ऐसी मजबूरी में फिर हम खवातीन को यही मशवरे देते हैं कि भाई अगर वो आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है ना, वो सेटिंग वाला मियाँ बेसिक हुकूक अदा कर रहा है आपको घर की छत दी भी है, गैस बिजली के बिल दे रहा है, आपका नान नफका उठा रहा है, आपको घर में आके थोड़ा बहुत मुस्कुरा के कभी कभार तमीज से बात कर लेता है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बुढ़ा हो जाएगा तो खुद ही ये चीजें छोड़ देगा। ऐसी खवातीन है हमारे इल्म में, उनके शौहर बिल्कुल बूढ़े होने वाले थे, 5 साल पहले उन्होंने मुझसे मशवरा लिया, मैंने कहा अपने मियाँ के साथ निभा करें, ये बुढ़ा हो जाएगा छोड़ देगा। 5 साल में वो बुढ़ा हो गया, कोई सारी खरमस्तियां उसकी खुद ही खत्म हो गई। वैसे ठरक कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन लड़कियों ने ही उस बुढ़े को छोड़ दिया। ठरक कभी खत्म नहीं होती है, ज़हन में रखें। अगर किसी ने जवानी में ये ठरक खत्म नहीं की और वो समझता है कि बुढ़ापे में छोड़ दूंगा, ये तो दिमाग से निकाल दें। लेकिन लड़कियां खुद ही उसको छोड़ देती हैं। वो मशहूर है ना कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है? जवानी में हसीनों के नंबर मोबाइल में होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के नंबर होते हैं। तो आप बर्दाश्त कर लें, आपका मियाँ जो कुछ कर रहा है, अगर आपको उम्मीद नहीं है कि इससे अच्छा मियाँ मुझे मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया बहुत मुश्किल है वाला मामला है, तो गुजारा चलाएं, मोहब्बत से मियाँ को समझाती रहें, दुआ भी करती रहें मियाँ के लिए। तो थोड़े दिन की बात है, आजकल वैसे भी बहुत जल्दी लोग, और ठरक वाले लोग तो वैसे ही बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। थोड़े दिनों में लड़कियां खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगी, फिर ये आएगा आराम से घर में बैठेगा, बीवी बच्चों के साथ दिल लगाएगा। तो चंद साल की ये बर्दाश्त है, इसको आप बर्दाश्त कर लें, मेरा मशवरा है ये। बाकी पूरे हालात मैं नहीं जानता, तो जब तक किसी के पर्सनल हालात 100% मालूम ना, उसको यकीनी तौर पर कोई मशवरा देना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने ओवरऑल उन खवातीन के लिए बात की है जिनके मियाँ सेटिंगों के आदी हो चुके हैं।